بلند آواز سے صدا لگائیں، چلتے پھرتے ادھر ادھر نہ دیکھیں، آنکھیں بند صدا لگائیں۔ مگر اسلامی بہنیں آپ کو بھی صدا لگانی ہے، لیکن آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کی آواز اونچی ہے ہونی چاہیے، لیکن اسلامی بہنیں آپ کی آواز کی پابندی آج بھی ہے۔ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، آپ اسلامی بہنیں اسلام کی امانتیں ہیں، آپ کی آواز قیمتی ہے، آپ کی آواز پہ پردہ ہے۔ آپ غیر محرم کو اپنی آواز آج بھی نہیں سنائیں گی، آج بھی نہیں سنائیں گی، اور اس دن بھی جب صدا لگائیں گی تو بس آواز سے، اتنی آواز سے کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائے، بس اتنی آواز، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ صدا لگاتے رہیں گے اور ہم حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کو میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ اس قسم کا بیگ لے لیجئے گا، یہ بیگ بہت کام آنا ہے، اسکول بیگ جس کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی مضبوط قسم کا، یہ موٹا والا، یہ آرام دہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر نشان پیدا ہو جائے لٹکائیں گے تو۔ یہ بہت کام آنا ہے۔ یہ کیسے کام آئے گا میں یہ عرض کرتا چلوں، سارے سامان 3 بیگ جو آپ کے ساتھ ہے نا، وہ وہیں کے وہیں رہ جائے گا۔ کہاں؟ ہوٹل میں۔ اور آپ احرام پہنیں گے اور یہ بیگ لے کے مینا کی طرف آپ کو بس لے کر جائے گی، ٹھیک ہے؟ مینا کی طرف جائیں گے، 7ویں کو بھی لے جائیں گے، لے جا سکتے ہیں 8ویں کو بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ 8ویں سے شروع ہے، 7ویں کو میں کیوں جاؤں؟ تو کوئی حرج نہیں، آپ چلے جائیے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بیگ لے لیں گے، بیگ میں احرام ایک جو ایکسٹرا والا ہے وہ ڈال لیں گے، آپ کو ضرورت کا سامان، ایکسٹینشن بورڈ، بیٹری، موبائل، دوا اور شوگر ناپنے والی جو چیزیں میں عرض کی اس کو رکھ لیں گے، کچھ نمکین اور بسکٹ بھی رکھ لیجئے، پر وقت وہاں کھانا موجود نہ ہو، بھوک لگی ہوگی تو میں اس سے مستفید ہو سکوں گا، کھانا وغیرہ رکھ، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا فروٹ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، جو آپ پسند کریں گے، جو آپ کے طبیعت میں ہے اس کو رکھ لیجئے، مگر زیادہ بھاری نہ کیجئے گا، یاد رکھیے ہلکا پھلکا سامان رکھیے، کیونکہ یہ 5 دن آپ کو کھانا پینا بھی ملتا ہے، ایسا نہیں کہ کھانا نہیں ملے گا، وہاں سارے انتظام ہیں، لیکن اپنا ایک خود کا انتظام کر لیں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ پانی کی بوتل بھی رکھ لیجئے، آپ فوارہ اور مارنے والا اور چادریں بھی رکھ لیجئے، آپ ساری تیاریاں کر لیجئے۔ اسلامی بہنیں بھی ایک جوڑا کپڑا پہن لیں، 1-2 جوڑا رکھ لیں، اور آپ اس بیگ میں رکھ لینے کے بعد سے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں شولڈر میں لگ جائے گا اور پیچھے لٹکتا رہے گا، آپ کا دونوں ہاتھ فری رہے گا، آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، یہ بڑا کام آنا ہے، اس کو رکھ لیجئے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے، اس کو جو ہے بڑے والے بیگ میں ڈال دیجئے گا، وہاں مینا جب جانا ہوگا تو اس کو نکالیے گا، سب سامان اس کے اندر رکھیے گا، اور لے کے صرف اسی بیگ کو جانا ہے، باقی سارا سامان وہیں رکھ دینا ہے۔ ایک اور کام کرنا ہے، قربانی کے لیے جو پیسے رکھ لینے ہیں، جو قربانی کے لیے پیسہ رکھنا ہے، پیسہ اتنا رکھ لیں کہ ہم وہاں کا ضرورت کا سامان اور قربانی کر سکیں، یہ ریال ہم لوگ رکھ لیے، کچھ کھانے پینے کا ایکسٹرا رکھ لیے۔ یاد رکھیے حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جو حاجی اپنے رفقا یعنی اپنے ساتھی پر خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے اور یہ فضیلت ہے، اس کے تعلق سے فضیلت یہ آئی ہے کہ جو رفقا پہ خرچ کرے، یہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ کیا جنت 10-20 لاکھ میں خریدا جا سکتا ہے؟ 10-20 کروڑ میں خریدا جا سکتا ہے؟ دنیا کی ساری نعمتوں کے بدلے کیا خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم اسلامی بھائیوں، جنت تو رب کا عطیہ ہے، رب کا تحفہ ہے، رب کا انعام ہے۔ یہ انعام اس کی تصور، اس کی فضیلت کی تصور، اس کے آرام کا تصور انسانی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے وہ جنت آپ کا، وہ حج مبرور کے تعلق سے ہے کہ حج مبرور جنت کی نشانیوں، جنت کا بدلہ ہے۔ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے، اور حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کے تعلق سے آیا ہے کہ جو آپ زبان کو کنٹرول کر لیں اور حج کے ارکان کو پورا کریں، یہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو رفقا پہ خرچ کریں، دوسرے مسلمانوں پہ خرچ کیجیے، ارے ایک بوتل پانی اپنے بغل والے کو دے دیجیے، پیسہ اگر آپ پیاس لگی ہے، یہ میں نے خریدا ریال میں، اور لے کے دے دیجیے، یہ صاحب میرے طرف سے کھجور خریدے، یہ صاحب آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے۔ کیوں؟ 10-20 ہزار روپے خرچ کر دیں گے، کیا ہوگا؟ کیوں کہ میرے آقا جو جنت کے سردار ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے اختیار دے کے دیا ہے، جسے چاہے جنت میں، یہ اختیار، یہ پاور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔
فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ آپ جنتی ہیں، دنیا میں ہی جنت کی بصارت دینے والے آقا، ان کا ارشاد پاک ہے کہ حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اپنے رفقا پہ خرچ کرے گا وہ حج مبرور پائے گا۔ حج مبرور کا بندہ تو جنت ہے، اس کا مطلب خرچ کریں گے جنت میں جائیں گے۔ خرچ کریں گے حج کے دنوں میں نا اپنے بھائیوں پر، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ میں جو چل رہے وہی، ارے وہ بنگلہ دیش والا غریب ہے بیچارہ اسی پہ خرچ کرے، نیپال والے بھی ملیں گے اس پہ خرچ کر دیجیے، ارے کشمیر کے مسلمان ہمارے بیچارے کشمیر کے مسلمان ملیں گے وہ دکھیارے مسلمان کے لیے خرچ کر دیں، آپ فلسطین کے بھی مسلمان ملیں گے، ایک کاش کے ایک پیکٹ کھجور ان کو تحفہ دے دیں، کچھ چیزیں انہیں بھی پیش کر دیں، ان کا دل کو خوش کر دیں، آپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ خوب خرچ کیجیے، خرچ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، آپ پیسے والے پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت یہی ہے۔ رفقا پہ، اپنے ساتھی پہ، آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے ساتھ حج کرنے والے، اس پہ خوب خرچ کیجیے۔ سستا سودا ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، 20 25 50 ہزار خرچ کر دیں گے، سستا سودا ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آئیے اب میں عرض کروں کہ اس کو لے لیجئے گا، اپنا سامان لے لیجئے گا، اور کہاں جانا ہے آپ کو؟ مینا۔ کہاں جانا ہے؟ آنکھیں درستی ہے مینا دیکھنے کے لیے، جی ہاں آنکھیں درستی ہے میرے پیارے محترم۔ آپ کی اسلامی بہنیں جو آپ کے ساتھ جائیں گی نا، ان کے دوپٹے میں جو میں نے بتایا نا رنگین کپڑے کا کچھ قطرن وغیرہ بنا کے نمایاں کر لیجیے، اگر بھیڑ میں آگے پیچھے ہو جائیں گے نا تو وہ مل نہیں گے، ورنہ وہ دیکھیں گے نا کہ کالے رنگ کا چادر، سفید رنگ کا چادر سب لوگ پہنے ہوئے، آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو رکھ لیجئے گا، آگے پیچھے ہو جائے موبائل بھی ایک دے دیجئے گا، نمبر بھی ایک دوسرے کا لے لیجئے گا، خوب ان کو سمجھا دیجئے گا، مگر یاد رکھیے کوئی بھولتا نہیں ہے، دل بھی بڑا رکھیے، ہاں انتظام اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور یہ دنیاوی انتظام تو چھوڑ دیجئے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، حالانکہ اس سے ہٹ کے مگر روحانیت ملے گی آپ کو۔ میں نے جب میں حج پہ گیا تو میں طواف کر کے، ایک نفلی طواف کر کے جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے علاقے کے دور ایک صاحب مل گئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی گئے، مل گئے، سلام علیکم ہوا، ان کو میں چچا کہتا، ضعیف العمر تھے، میں نے کہا چچا ارے ماشاءاللہ آپ بھی آئے ہیں، وہ بھی بہت خوش ہوئے ہم کو دیکھ کے، میں بھی خوش ہوا، اور ہم کہے کہ بابو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ایک ہی چشمہ لایا تھا اور چشمہ میرا ٹوٹ گیا، اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہت مشکل سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے بس اسی طریقے سے، مجھے بھی بہت تکلیف ہوا ان کے تکلیف سے، مگر میں کہا کہ چچا گھبرائے نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ چشمہ آپ کا کچھ دوسرا والا بن جائے۔ میں نے وہاں کنٹیکٹ کیا تو وہاں بہت مشکل، بہت دور کا سفر کرنا پڑتا، اور جا کے وہاں شہر میں جانا ہوتا، وہاں چشمہ وہ بھی بہت مہنگا، وہ تو الگ مسئلہ تھا، تو میں نے کوشش کی، وہ کہے کہ بیٹا آپ چھوڑ دیجئے، میں تھوڑا تھوڑا کر ہی لیتا ہوں، تھوڑا بہت دکھتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ پھر وہ چچا مجھے مل گئے بس میں نے دیکھا کہ چشمہ پہنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ماشاءاللہ چشمہ بنوا لیے آپ؟ کہا نہیں بیٹا، ایک عجیب واقعہ ہے میرے ساتھ گزرا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جب میں چشمہ میرا گم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو میں مسجد نبی شریف میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرا چشمہ مل جاتا ہے۔ میں نے اس کے لیے دعائیں بھی نہیں کی، لیکن ایک زمینی انتظام اور ایک آسمانی بھی انتظام ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پھر دیکھا کیا کہ میں ایک دن سو رہا ہوں کہ مجھے جو ہے خواب میں کوئی آیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ چشمہ لے لیجیے، تو میں نے لے لیا۔ پھر آنکھ کھلی تو میں سپنا دیکھ رہا تھا، دیکھیے چشمہ کا اتنا مجھ پر جو غلبہ طاری ہے کہ سپنے میں بھی یہ بات یاد آ رہا ہے، اور واقعہ سن لیا، دیکھا کہ وہ ٹیبل پہ چشمہ پڑا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے انتظام، زمینی انتظام بھی ہے، آسمانی بھی انتظام ہے، فرشتے بھی انتظام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کتابوں میں آیا ہے کہ فرشتے آپ کو آزمانے کے لیے آئیں گے، صبر کتنا کر رہا ہے دیکھیے، تھوڑا ٹیسٹ کر کے دھکا ماریں گے آپ کو، آپ کہیں گے ارے جوان ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، دھکا مارتا ہے، آپ نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔
کتابوں میں آیا ہے کہ فرشتے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے آتے ہیں اور امداد بھی کرتے ہیں، مدد کے لیے بھی آئیں گے، آزمانے کے لیے بھی آئیں گے۔ تو یہ رہے، آپ یقین مانیے اپنے رب تعالیٰ سے ایسا توقع رکھیے کہ میں جو چاہوں گا میرا رب وہ عطا فرمائے گا۔ رب کا انتظام ہے، مہمان آپ اللہ کے ہیں، ہے نا؟ آپ کے گھر مہمان آتا ہے، اس کا چپل اگر گم ہو جائے تو آپ کہیں گے یار میں جاؤ، بیٹا کو کہیں گے جلدی جا کے چپل لے کے آؤ۔ چچا تمہارے پھوپھا آئے ہیں، ان کا چپل گم ہو گیا، جلدی جاؤ لے کر آؤ، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم مہمان نوازی کرتے ہو، رب تعالیٰ وہاں پر رب کا خاص کر رہا ہے، آپ رب کے مہمان ہیں۔ خیر یہ میں عرض کرتا چلوں، تو چشمہ بھی لے لیں گے اور سارا سامان لے کر مینا پہنچیں گے۔ مینا پہنچیں گے تو مینا پہنچنے کے بعد پھر آزمائش میں آپ پڑیں گے۔ یہ حج کا پہلا دن ہے، حج کا پہلا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ اس ایک آپ کے نام سے خیمہ الاٹمنٹ کیا گیا ہے، خیمہ آپ کے نام سے ہے، اسی خیمہ میں رہنا ہے، وہیں آپ کا جگہ ہے، لیکن سیٹ بک نہیں ہے، خیمہ بک ہے، سیٹ سب کے لیے۔ جیسے مان لیا کہ یہ خیمہ ہے، بڑا بڑا خیمہ ہے، تقریباً 1,00,000 خیمے ہیں تقریباً، اور مکہ سے مینا جو ہے 8 کلومیٹر کی دوری پہ۔ مکہ شریف، معاف کیجیے گا، کعبہ شریف مسجد الحرام سے مینا 8 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ آپ کا ہوٹل اگر عجیجیہ میں ہے تو بھی لمسم عجیجیہ کے قریب ہے، اگر عجیجیہ سے ڈائریکٹ جائیں گے تو مشکل سے 4 کلومیٹر میں۔ اگر جو گرین والے ہیں، جو مہنگا والا میں ہے، وہ مسجد الحرام کے پاس رہیں گے تو وہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خوشخبری کہ یہ حج کے تعلق سے جو پیدل حج کرتے ہیں، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی لکھی جاتی ہے۔ صدا لگا دیجئے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے حمد بیان کرنے کے لیے ہمیں کہنا چاہیے، دل خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔